سورہ فاتحہ الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے اس کا سٹارٹ ہے۔ اس کے ان گنت فائدے ہیں اور اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ جب اس کے متعلق آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی تو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے، تو آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمانی دروازہ پہلے کبھی نہیں کھلا اور جو اس میں سے فرشتہ آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور جب وہ فرشتہ نیچے آیا، اس نے آگے آقا علیہ السلام کو سلام کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دو نور بھیجے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ دو نور جو اللہ نے بھیجے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ حمد الحمدللہ رب العالمین، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آخری رکوع سے کہہ لیں آپ۔ تو یہ دو جو اس میں سے پڑھے گا فائدہ اٹھائے گا، جو ان کو پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے، حضور علیہ السلام کے صدقے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے زمین پہ عطاری وہ آقا علیہ السلام ہیں، اور وہ اس امت کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخر الزمان نبی ہیں، اور ان پر جو صورت عطاری وہ خاص صورت ہے اور پہلے کسی پر نہیں اتری۔ سورہ حمد الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ بھی سے کہتے ہیں، سورہ شفا بھی سے کہتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو پڑھنے کے طریقوں کے متعلق بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے جو فضائل ہیں کوشش کریں گے وہ بیان کریں۔ جو حدیث ہم نے بیان کی اس سے اس کی فضیلت آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی میں تفسیر لکھوں، اس کے متعلق بیان کروں، تو کم از کم 70 اونٹوں پہ اس کی وہ جو تحریر ہے لکھی جائے، 70 اونٹ اس کو اٹھائیں، اتنی زیادہ بکس اس پہ لکھی جا سکتی ہیں سورہ فاتحہ پہ۔ اللہ اکبر! مطلب یہ ہے کہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ فرماتے اتنا لکھوں، لکھتا رہوں 70 اونٹ اس جو لکھی جائے، بکس لکھی جائیں، ان کا بوجھ اٹھا کے وہ 70 اونٹ جو ہے وہ چلیں، جو تفسیر جو اس کی اتنی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ اس لیے فرض کی گئی کہ ہر نماز میں شروع میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی ضروری ہے انسان کے لیے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہم کیسے پڑھیں اور اس سے کیا کیا ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کوئی بیمار ہے، اس کو شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ بہت اکثیر ہے۔ بیمار بندے پہ آپ اس کو دم کریں، پانی دم کر کے پلا دیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔ اب رہا یہ کتنی بار پڑھنی ہے بیمار بندے کے لیے، 7 بار بھی اگر پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ 7 بار پانی میں دم کر کے اس کو پلا دیں۔ اور درد اگر ہے، کس جسم کے حصے میں تکلیف ہے، درد ہے، تو اس کو درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ جو کسی بڑی مہم کا شکار ہے بندہ، اس کو کوئی اس نے بڑی دعائیں کی ہیں، بڑے وظائف بھی پڑھے ہیں، اس کو شفا نہیں ہو رہی، تو وہ سورہ فاتحہ سے استفادہ حاصل کرے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر فجر کی نماز جب پڑھے، سنتے پڑھ لیں، سنتے پڑھنے کے بعد اس کو 41 بار بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی مہم جو کہ بڑی آپ کہتے ہیں جی اس کا حال بڑا مشکل ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ ایسی بیماری جو آپ کہتے ہیں جی ختم ہی نہیں ہونے والی، اس کو اس طرح پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی آپ کے کاروبار میں یا رشتے میں کوئی بندش آ رہی ہے، اب سمجھ جائیں کہ یار یہ کچھ مسائل اس طرح کے ہیں کہ
کاروبار بھی سلو ہو گیا ہے اور رشتہ بچی بچے کا بھی نہیں آ رہا، اس صورت کو اس طرح پڑھ کے 41 بار سورہ ہم کو پڑھنا ہے آپ نے، فجر کی سنتیں پڑھ کے، ایک بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے، پھر آخر میں آمین آمین کہہ کے دعا بھی کرنی ہے اور بعد میں فرض ادا کرنے ہیں۔ تو یقین کریں یہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے یہ جو میں نے کام گنائے ہیں یہ سارے ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ جس بندے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوئی، کہتا ہے میں نے بڑی دعائیں کی ہیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ فجر کے وقت اٹھے اور اس کو 100 بار پڑھے، اور فرمایا جو بندہ 100 بار پڑھ کے سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ لی، اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا دے، اللہ سے دعا کرے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملے پسند بڑے ہیں۔ مالک یوم الدین، بندہ مان رہا ہے اللہ تو ہی یوم حساب کا مالک ہے، جب سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ جب بندہ اس طرح التجا کرتا ہے، 100 بار پڑھے الحمد شریف، پھر اللہ سے دعا مانگے، اپنے حاجت مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول و منظور ہوگی، اور جو وہ اس کی مراد ہے، وہ جائز مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اور پھر بعض بندوں کا یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روحانی ٹچ جو ہے یہ اس میں ہماری روحانیت میں اضافہ ہو جائے، تو یقین کریں اگر اس کو آپ فقط اپنی ذات کے لیے اس لیے پڑھیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے اس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جس پہ تیرے نیک بندے چلے اور کامیاب ہو گئے، تو اس نیت سے پڑھیں کہ میرے یہ روحانی منازل آسان ہو جائیں اور راستے میرے صاف ستھرے ہو جائیں، مجھے اصل منظر نظر آنی شروع ہو جائے، تو وہ بھی اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھے، 41 بار پڑھے، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے یا سنتوں کے بعد پڑھ لے، تو اس کو اس قسم کی اس کے راستے جو ہے وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اب مقصد یہ ہے کہ اس کو زیادہ تعداد میں اگر آپ پڑھ لیں گے تو پھر جب بندہ اس کا عمل بن جاتا ہے، جب وہ بندہ پڑھتا ہے تو اس کو ہر ایک چیز جو ہے اس کے لیے جو بھی کام ہے، کوئی مسئلہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور بعض کا خواب میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایسی چیز دکھا دیتے ہیں جو اس کے لیے اچھی ہوتی ہے یا اچھی نہیں ہوتی، اس کو ایسا اشارہ مل جاتا ہے یہ کام تیرے لیے اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تو بندے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے بڑی اکسیر ہے، اس سے محبت کیجئے، اس سے دل لگائیے، اس کو پڑھیے تاکہ آپ دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکیں۔